बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए ख़तरनाक मनसूबा बना लिया गया है, इंतहाई ख़तरनाक है। सुहेल आफरीदी के लिए सिर्फ अब मनसूबा नहीं बल्कि मुस्तकबिल का भी एक नक्शा खींच लिया गया है, इंतहाई ख़तरनाक नक्शा है। ये सब कुछ आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ शेयर करेंगे। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का इंतखाब क्यों किया, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। जमात इस्लामी का पोल भी खुल गया है, उनकी हकीकत भी सामने आ गई है। ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो इंटरनेशनल खबरें आपके सामने रखते हैं। फिलिपाइन के अंदर 7.4 का जल्जला आया है, जिससे वहां पर तबाही के मनाजिर हैं। स्क्रीन पर कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर आग भड़क उठी है, उसे बुझाने के लिए इंतजामी कार्रवाइयां जारी हैं। हेलीकॉप्टर्स और जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आग है जो कि बढ़ती जा रही है। नज़ीर, सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए खतरनाक मनसूबे बनाए जा रहे हैं। एक मनसूबा है इस वक्त का, एक मनसूबा है मुस्तकबिल का, और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी का एक इंटरव्यू भी सामने आ गया है। ये खुद एक दबंग इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के अंदर सुहेल आफरीदी का क्या कहना है, उन्होंने क्या बातें की हैं, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सब कुछ आपके सामने रखने से पहले सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त जो है जमात इस्लामी, जो कि इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, उनका कहना था कि इमरान खान ने कभी भी फलस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ खुल के कोई बयान नहीं दिया, उनकी हिमायत में कुछ किया नहीं या बोले नहीं। उस जमात के अपने बारे उनके अंदर के शख्स ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और ये दावा करने वाले हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद। उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर एक दावा किया है। उनका दावा करना है कि मैंने जमात इस्लामी से इस्तीफा दे दिया है। जिस रात मैंने इस्तीफा दिया उसी रात मैं रोया था। जमात इस्लामी से मेरा एहतराम और इज्जत का रिश्ता है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हूँगा। और ये इस्तीफा क्यों दिया गया है, उनका कहना है कि जिस रात मैं गजा जा रहा था, जब मैं गजा जा रहा था तो जमात इस्लामी से मैंने बात की, तो उन्होंने मेरी कहीं पर भी हिमायत नहीं की, कहीं पर साथ नहीं दिया गया, जिसके बाद मैंने राह जुदा कर ली है। नज़ीर, ये वो जमात इस्लामी है जो कि इमरान खान के ऊपर खुद इल्ज़ामात लगा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान फ़लस्तीन के हक में बयान नहीं देते, इजराइल के खिलाफ बयान नहीं देते, और ख़ुद वो जो है फ़लस्तीन के हक में जाने वाले शख्स के साथ खड़े नहीं हुए। ये उनकी असल हकीकत है। लेकिन अगर बयानात इमरान खान के बारे में देने हों तो फिर ये सारी जमातें खुल के सामने आ जाती हैं। जमात इस्लामी इस वक्त वाहिद जमात है, ये कहीं पर धरना दें, कहीं पर एहतजाज करें, इन्हें नहीं रोका जाता, बल्कि इन्हें भरपूर सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से भी, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी। इन्हें कहीं पर नहीं रोका जाता, इसलिए इन पर छाप लग गई है कि ये खुद एक एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। और आज जो मुश्ताक अहमद ने खुद कह दिया है कि मैं जब फ़लस्तीन जा रहा था तो मेरा साथ नहीं दिया गया। इस बुनियाद पर इस कदर ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने एक दबंग इंटरव्यू दिया है। उनके इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या बातें की हैं, चंद बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आप उनकी बातें सुना भी दें। उन्होंने जो है सबसे पहले कहा कि जब जलसा हुआ, पेशावर का जलसा, वहां पर मैंने क्राउड से सवाल किया कि मैंडेट पे डाका किसने डाला, क्या सियासी जमातों ने डाला? तो सब ने यक जुबान होकर कहा कि नहीं, सियासी जमातों ने नहीं डाला। मैंने कहा क्या एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाला? तो सब ने कहा कि यस, एस्टेब्लिशमेंट ने डाका डाला। यहां पर जो है सुहेल आफरीदी का कहना है कि आप जो भी कर लें, जो भी कर लें, हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा फैसला नहीं बदलेगा, हमारा नजरिया कभी नहीं बदलेगा। जानों का नजराना पेश करना पड़े, लीडर ने कहा जाना है एहतजाज के लिए कहीं पर भी, तो फिर चाहे ईद हो, बारिश हो, आग हो, गोलियां चलें, कुछ भी हो, हम जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। ये सारा कुछ उन्होंने ऐलान किया, दबंग इंटरव्यू दिया है। वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान खान के ऐलान के ऊपर जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कि आपको क्या लगता है कि आपके मैंडेट पर डाका सियासी लोगों ने डाला है? तो सब ने जो है यकमुश्त आवाज में कहा कि नहीं। जब मैंने पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है तो तमाम लोगों का जो है, अब 2 दफा मैंने पूछा, पहले आवाज थोड़ी कम थी, फिर दोबारा उससे ज्यादा थी, और पूरा मजमा जो है एक ही आवाज में बोल रहा था कि जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है। आप जो भी कर ले, हम फैसला कर चुके हैं, हमारा लीडर एक ही है। आप जितना भी जुल्म करें, जितनी भी सितम करें, आप जितनी भी शहादतें करें, ना ही हमारा फैसला बदलना है, ना ही हमारा नजरिया बदलना है, और ना ही हमारा लीडर बदलना है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान है, और उसकी रिहाई तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी ये जदोजहद है, और इंशाल्लाह इसमें जो है हम जानों का नजराना पेश करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। लीडर जिस तरह वो रमजान हो, ईद हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आग हो, शोले हो, गोलियां हो, जो भी हो, लीडर ने पुकारा कि जाना है तो फिर जाना है, फिर किसी की नहीं सुननी। ये सारे वो चैलेंजेस हैं
جو کہ سہیل آفریدی کو پیش آنے ہیں، ان کے آج کے بیان اور کل کیا ہوگا، اگر آج کہے گئے الفاظ کل انہوں نے ثابت کر دیے تو یقیناً سیاسی طور پر اس سے بڑی پاور ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی۔ انہیں سیکھنا چاہیے پچھلے 3 وزراء اعلیٰ کے بارے میں دیکھا جائے جو ان کی ہسٹری رہی ہے کے پی کے اندر، انہیں عمران خان نے خود لگایا، خود ہٹایا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عمران خان کے نظریے پر نہیں چل رہے تھے۔ عمران خان جو کہہ رہے تھے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے انہیں ہٹا دیا گیا۔ اگر سہیل آفریدی عمران خان کے کہنے کے اوپر عمل کریں گے تو کم از کم عوام کا، کارکنان کا بھرپور ساتھ انہیں حاصل ہوگا، ان کے پاس یہ طاقت ہوگی۔ لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں اگر حقیقتاً بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوں گے۔ سہیل آفریدی کو عمران خان نے سلیکٹ کیوں کیا سب سے پہلے، اور چیلنجز کیا ہوں گے، ایون کہ ان کے مستقبل کے بارے میں بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے اس وقت ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اگر ان کو نہ ہٹایا جا سکا، ان کا نام تبدیل نہ ہوا، یا ہم جو ان کے خلاف نہ جیت سکے، تو پھر جو ہے گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ اس آپشن پہ پہلے بھی کئی دفعہ غور کیا جا چکا ہے، لیکن کیا یہ اس کا حل ہوگی؟ تو یہ اس کا حل نہیں ہوگی۔ گورنر راج لگا بھی دیا گیا تو وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں چل پائے گا، اور نہ ہی اس کا حل ہوگا، چونکہ عوام اس کے خلاف ہوگی۔ عوام کی جانب سے اس قدر زیادہ مزاحمت سامنے آئے گی کہ گورنر راج ہونے کے باوجود بھی نہیں چل پائے گا۔ اس لیے یہ منصوبہ خطرناک ہے، اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد بھی مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اصل چیز ہے کہ کیا مقصد حاصل ہو رہا ہے، تو مقصد اس وقت جو ہے حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ مقصد بہت ہی زیادہ الجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے سہیل آفریدی سب کو جو ہے کھٹکنا شروع ہو چکے ہیں۔ سہیل آفریدی کے مستقبل کے بارے میں بھی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بہت سوچ سمجھ کے سہیل آفریدی کا انتخاب کیا ہے۔ حامد میر کے چند جملے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کھل کر اپنی جو حکومت کے مسائل ہیں وہ جنید اکبر صاحب کو، عاطف خان صاحب کو، شہرام ترکی صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو مہیا کریں، اور ان سب سے کہیں کہ چلیں بھی آپ آگے لگیں اور بلائیں محمود خان جلدی صاحب کو پشاور، بلائیں باقی تحریک تفویض آئین کے لیڈروں کو پشاور، اور ہم یہاں سے ایک مارچ کریں گے۔ تو ایک بڑا جو مقصد نظر آتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو خیبر پختونخوا کا نیا چیف منسٹر بنانے کا، وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بہت کم کنٹروورشل ہیں۔ یقیناً بڑی پارٹیوں میں بہت گروپ بندی ہوتی ہے، تو تحریک انصاف میں بھی گروپ بندی ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے علی مین گنڈا پور سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کے اسد کیسر صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کے جنید اکبر صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں، عاطف خان سے بھی اور شہرام ترکی سے بھی۔ تو اب وہ کوشش کریں گے کہ گنڈا پور صاحب کو اور عاطف خان صاحب کو اور اسد کیسر صاحب سمیت جتنے بھی گروپ ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تو خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ رکوائیں، لیکن اس سے بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک جو ہے اس کو منظم کیا جائے۔ اور میں نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی زبان سے یہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ بہت جلد پاکستان میں نیپال یا بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو شاید اس لیے انہوں نے گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر بنایا، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان کو نیپال یا بنگلہ دیش بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ نظیر، سہیل آفریدی کو عمران خان نے اس لیے چنا کہ ایک تو ایسے علاقوں سے ہیں، ان کا جو اپنا ریلیشن ہے، ان کا اپنا ریلیشن جو ہے خیبر ایجنسی سے ہے۔ عمران خان نے اس لیے ان کو چنا کہ وہ محروم علاقے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ گلہ کیا، ہمیشہ گلہ کرتے رہے کہ ہمارے پاس سیاسی طور پر ہماری کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے، ہمیں حیثیت نہیں دی جاتی۔ عمران خان نے سہیل آفریدی کا انتخاب ان علاقوں سے کر کے ان لوگوں کی محرومی کو ختم کر دیا ہے، ان لوگوں کے اندر جو نفرت پل رہی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ عمران خان کے سیاسی وار بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، لیکن عام فہم نہیں ہوتے، عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ دوسری جانب جو ہے عمران خان نے سہیل آفریدی کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جو مزاحمت کے پی کے اندر بھی جنم نہیں لے رہی تھی، اس کی وجہ تھی علی مین گنڈا پور کے اختلافات باقی لوگوں کے ساتھ۔ اب جو ہے سہیل آفریدی کے ساتھ ان لوگوں کے اچھے روابط ہیں، اب کوئی بھی تحریک وہاں سے جو جنم لے گی اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب ہر تحریک کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، وہاں پر اگر کوئی جلسہ ہو تو کامیاب ہونا چاہیے، کوئی پروٹیسٹ ہو تو کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جن کو عمران خان نے ختم کیا ہے۔ سہیل آفریدی کے انتخاب کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسری جانب ان کا نظریہ وہی ہے جو کہ جنید اکبر کا ہے، اسد کیسر کا یا باقی لوگوں کا ہے۔ یہ سارے لوگ ایک ہی گروپ کے ہیں، ایک ہی سوچ کے، ایک ہی نظریے کے ہیں، اس لیے اب یہ چل پائیں گے۔ ان کے درمیان جو ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جس کی وجہ سے کوئی تحریک، کوئی جلسہ ناکام ہو سکے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر ہوتا کیا ہے، اور ہوتا ہوا فی الحال نظر آ رہا ہے، لیکن آگے مشکلات ضرور ہوں گی۔ کیا مشکلات ہوں گی؟ سہیل آفریدی جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں انہیں کیا روک پائیں گے؟ ان کے پاس تو پولیس ہے جس کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ منسٹری جو ہے باقی جو کہ انٹیریئر منسٹری سب کچھ کرا رہی ہوتی ہے، جس کے انڈر جو ہے فوج آپریشنز کر رہی ہوتی ہے، وہ تو کہیں اور سے آپریٹ ہونی ہے۔ کس طرح سے آپریشن کو روکا جائے گا، یہ چیلنج سٹل برقرار رہے گا، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ نظیر، اس کے بعد سہیل آفریدی کا خوف کس قدر زیادہ ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں بھی نقشے کھینچے جا رہے ہیں۔
ان کے مستقبل کے بارے میں کیا نقشے کھینچے جا رہے ہیں. ان کے مستقبل کے بارے میں نجم سیٹھی کا اعتراف کرنا ہے کہ ان کے لیے آگے بھی آسانیاں نہیں ہوں گی. اگر کوئی پروٹیسٹ آئے گا تو حکومت اسے بھرپور طور پہ روکنے کی کوشش کرے گی، چونکہ حکومت ہر صورت میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، لمبے عرصے کے لیے رہنا چاہتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. احتجاجات میں پروٹیسٹ میں سمجھ نہیں آتی کہ گولی کس جانب سے آئی ہے، کس نے چلائی ہے، گولی کا بھی پتہ نہیں چلتا. فالس فلیگ آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. ہر طرح سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. یہاں پر نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ حربے ہوتے ہیں، یہ سارے حربے استعمال کیے جائیں گے، اس لیے جو ہے سہیل آفریدی کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی. حکومت کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. جتنی لاقانونیت کی جائے گی، جتنا آئین اور قانون کو توڑا جائے گا، نظیر اس وقت آسان ہے، لیکن مستقبل میں اس سب چیزوں کا جو ہے ایک پچھتاوا بھی ہوگا. یہ سیاسی پارٹیز جو آج یہاں پر کھڑی ہیں، بس یہ ان کی آخری ٹرم ہے. جتنا لمبا یہ چل سکتی ہیں، جتنا لمبا دوڑ سکتی ہیں دوڑ لیں، اس کے بعد ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. انہیں خود معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آخری چانس اس لیے اس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ناظرین، جتنا نقصان ان لوگوں کو ہو چکا ہے اس کا اندازہ ان کو خود بھی ہے کہ عوامی طاقت یہ کھو چکے ہیں. عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، ان کی سیاست تباہ و برباد ہو چکی ہے. کل تک جتنے بھی یہ نعرے لگاتے رہے، ووٹ کو عزت دینے کی باتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ جو ہے دب گیا ہے. عمران خان کو وقتی نقصان ہو رہا ہے، لیکن مستقبل میں عمران خان کے لیے صرف فوائد ہی فوائد ہیں. عمران خان کی پارٹی بھی مضبوط ہے. عوام عمران خان عوام کے لیے صرف سیاستدان نہیں رہے، بلکہ عوام کے لیے عمران خان ایک نظریہ بن چکے ہیں. اور ایسا نظریہ ہے کہ جو ایک مستقل انقلاب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن سب کو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں تک کہ حامد میر نے بھی کہا ہے کہ اس وقت عمران خان کے قریبی لوگوں کو سمجھنا ہے اور عمران خان کا خود سمجھنا ہے کہ نیپال کے اور سری لنکا والے حالات یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں اور بہت جلد جو ہے عملی طور پر یہ چیزیں سامنے آئیں گی. آلدو کی ریاست کے اندر کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کی افراتفری نہیں ہونی چاہیے. انسانی جانیں پہلے بہت ضائع ہو چکی ہے، ریاست مزید انسانی جانوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی ہو، ریاست کے حق میں، عوام کے حق میں بہتر ہونا چاہیے. باقی سب کو اپنا اختیار ہے، جو اس ملک کے لیے بہتر کر سکتا ہے، جس لیول پہ کر سکتا ہے، اسے اس لیول پہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.